آج کا یہ اجلاس مدرسہ تعلیم القرآن مینا ریکا کے زیر انتظام منعقد ہو رہا ہے۔ کل اس مدرسے کی چند کمروں پر مشتمل تعمیر کی ڈھلائی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و خوبی اور برکات سے نوازے۔ یقیناً اس کام کے لیے مدرسے کے ذمہ داران اور اس کے معاونین بطور خاص جناب الیاس صاحب نے بڑی حوصلہ مندی اور سعی و کوشش کی ہے۔ میں اللہ سے اس بھرے مجمع میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی سعی کو، ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب ہم لوگ عالمیت کے آخری کلاس میں ہوتے ہیں، دورہ حدیث شریف کا سال جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک پہلی حدیث آتی ہے، انما لکل امرئ ما نویٰ۔ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ ان دہندگان، ان معاونین اور ذمہ داران نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی اس کام کو انجام دیا ہوگا۔ سو ان حضرات کو بھی اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ان کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے انسانی اور بشری تقاضے کے تحت کسی اور طرح کی کوئی اور نیت کار فرما تھی، اللہ کی ذات عالی حی و قیوم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ ہم اس کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے معافی کا ہاتھ اٹھائیں، اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اس کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ خیر، اس علمی جلسے میں نے جو آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھی ہیں، اس کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت بخشی ہے، اس کا ایک سب سے اونچا مقام رکھا ہے، اور پھر ان انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو اہل علم ہیں بے علم ان کے مقابل اور برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ برابری فرد سے افراد تک، پھر افراد سے قوموں تک، یعنی کہ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک، جہاں تک بھی آپ سوچ سکتے ہیں، ہر چیز کے اندر یہ بات ہے کہ جاہل بیٹا پڑھے لکھے بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا، جاہل بھائی پڑھے لکھے بھائی کے برابر نہیں ہو سکتا، جاہل خاندان پڑھے لکھے خاندان کی برابری نہیں کر سکتا، جاہل گاؤں پڑھے لکھے گاؤں کی برابر نہیں کر سکتا، جاہل ضلع پڑھے لکھے ضلع کی برابری نہیں کر سکتا۔ یوں ہی آپ ملکوں سے اٹھ کر عالم تک جائیں، یہ پوری دنیا کے اوپر ایسے ہی لاگو ہوگا کہ جاہل پڑھے لکھے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنی ذہن سے بھی عام انداز پر بھی سوچیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جاہل انسان پڑھے لکھے کے مقابلے میں ہر چیز میں نیچے ہوتا ہے، گفتگو کی شائستگی میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اور مال و متاع کے حصول میں، کمپنیوں کے قیام میں، مال و ثروت کے جمع کرنے میں، گھریلو زندگی کے خوشحال طریقے پر گزار لینے میں، جس کے پاس علم ہے وہ انسان اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار لیتا ہے۔ دوسرا انسان جس کے پاس علم نہیں، اس کے لیے زندگی میں بڑی مشکلات ہیں۔ ہمارے ان اداروں سے ہر دم یہی پیغام ملتا ہے کہ لوگوں پڑھو پڑھو پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اے لوگوں پڑھو اور لکھو۔ آقا علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات بڑی عجیب ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ بھوکے رہ لینا، بولو ہم یہیں پہ ٹھیک ہیں، پھٹا پرانا پہن لینا، لیکن تعلیم سے کمپرومائز نہیں کرنا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں
جب قیدی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے جو فدیہ طے کیا اس فدیے میں آپ غور فرمائیں، حالت یہ تھی مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ بھوکوں زندگی بسر ہو رہی تھی، پہننے اوڑھنے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ پیسے ان سے لے کر ان کو چھوڑا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے پیسوں کا فدیہ قرار دینے کے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ جو تم میں کا پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے ان پڑھوں کو پڑھائے۔ اس سنت سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ مسلمانوں تم کم کھانا، بھوکے رہ لینا، پھٹے پرانے کپڑوں پر زندگی بسر کر لینا، گھر نہیں ہے کرائے کے مکان پر رہ لینا، لیکن بغیر علم کے نہیں رہنا۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج اس ملک کے اندر تعلیمی شرح جس قوم میں سب سے کم ہے وہ ہم مسلمانوں کی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی تعلیم ہے۔ سب سے زیادہ تعلیم سے بیٹھ جانے والے لوگ مسلمان ہیں، سب سے زیادہ